علمی اور فکری قوت نہیں، اس کے لیے سرمایہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے اکثر لوگ صحیح العقیدہ جو ہیں وہ تہی دامن ہوتے ہیں، ان کے پاس فکری دولت تو ہوتی ہے لیکن مالی دولت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ہمیں کوئی راستہ بھی واضح ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ لیکن مجھے ابھی تک بھی سمجھ نہیں ہے کہ علامہ حافظ عقیل القادری نے یہ فرہاد کی طرح یہ دودھ کی جو نہر نکالی ہے، تو یہ کس طرح انہوں نے نکالی ہے، اور کس طریقے سے میلاد ٹی وی کا قیام عمل میں آ گیا۔ بہرحال ایک زندہ حقیقت ہے، سامنے ہے۔ اب میں اس کو ایک سراب نہیں سمجھتا، ایک خواب نہیں سمجھ رہا، اس کی تعبیر ہے، صورت کے سامنے آ گئی ہے، اور غالباً ایسے ہی جوانوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، کہ یہ ستاروں پہ کمند ڈالنے والی بات تھی۔ کیوں کہ میں سچی بات کرتا ہوں کہ پورے ملک یو کے میں میرے جتنے دوست ہیں مخلص ہیں، محب ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں، مگر ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ براہ راست ٹی وی کا قیام کرتے، یا مجھے کوئی ایسا نظر آتا کہ ان کے پاس ایسی دولت ہے یا کوئی وہ کام کر سکتے ہیں کہ ٹی وی کا قیام کر دیں۔ بس انہوں نے کس پھوڑے کے ساتھ یہ پہاڑ توڑا اور کس انداز سے انہوں نے یہ ٹی وی کا قیام کیا ہے، یہ انہی کے اسرار ہیں اور ان کا راز ہے ان دوستوں کا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ یہ آپ کو گفٹ ہم پیش کر رہے ہیں، تو میں انہوں نے جس محبت خلوص کے ساتھ یہ فرمایا، میں بصر و چشم دل سے اس کو ان کے جذبات کو قبول کرتا ہوں، اور یہ اصل میں جس ہستی کا میلاد پاک کے نام پاک کا ہے، یہ انہی کا ہی عطا ہے، گفٹ بھی انہی کی قدموں میں رکھتے ہیں، اور مولا کائنات اور یار غار مصطفیٰ اور حضرت غوث الثقلین سرکار، کیونکہ ہماری تو ساری بات انہی کے ساتھ ہے اور انہی کا ہے، جو کچھ ہے ہم بھی انہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ان کا بنا کے رکھے، اور انہی کے نام کے ساتھ کا ٹیکہ متھے پہ لے کر ہم دنیا سے بھی جائیں، یہی خواہش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان دوستوں کا جذبہ محبت قبول فرمائے، جن جن دوستوں نے ان سے تعاون کیا ان کا جذبہ محبت قبول فرمائے۔ میں علماء کرام کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ میلاد ٹی وی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار فرمایا اور محبت کے جذبات کا اظہار فرمایا ہے۔ یقیناً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ٹی وی ضروری تھا اور ایسا پلیٹ فارم ضروری تھا کہ جس کے اوپر ہم دین اسلام کی خدمت کے لیے کسی بھی خطرے کے بغیر کام کر سکیں اور ایسا ماحول میسر آ سکے۔ توقع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ ان کے تقاضوں کے مطابق اور دین کے تقاضوں کے مطابق ہمیں کام کرنے کا موقع دے گا، اور یہ ایک ذریعہ بنے کہ اس سے دین اسلام کا نور پھیلے اور اس کا پیغام عام ہو۔ میں تمام حضرات کا، خاص طور پر حضرت پیر طریقت صاحبزادہ ریاض احمد صاحب اسلمی مدظلہ، ان کا حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی دامہ ظلہ، اور حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب نقشبندی بندیالوی مدظلہ، حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی فضل قیوم صاحب سوہانی مدظلہ، اور حضرت علامہ مولانا محمد ارشد صاحب مصباحی مدظلہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا علامہ محمد اعجاز صاحب شامی ہمارے ساتھ موجود رہے، اور ابھی ان کی جگہ حضرت علامہ مولانا محمد نبیل افضل صاحب تشریف لائے، حفظ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو علم و عمل میں، صحت و عمر میں اور برکات عطا فرمائے۔ خاص طور پر میں علامہ حافظ محمد عقیل القادری سلم الرحمن و حفظ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ان کے دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور جس کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ڈی ایم چینل کے چیئرمین ڈاکٹر لیاقت علی ملک صاحب بھی تشریف لائے، یہاں اسٹوڈیو میں
انہوں نے بھی ملاقات بھی ہم سے کی اور نیک جذبات کا اظہار فرمایا. میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ان دوستوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ان کے تعاون سے انشاءاللہ العزیز یہ کام مزید آگے بڑھے گا. اور اگر ان کا تعاون شامل حال رہا اور یہی جذبات جو انہوں نے پیش فرمائے ہیں ان لوگوں کو بھی ثابت قدمی اللہ عطا فرمائے، تو انشاءاللہ یہ آج جس کام کا افتتاح ہوا ہے یہ ایک بہت ہی پربہار ایک چمن اہل سنت کے لیے ثابت ہوگا اور اہل اسلام کے لیے ثابت ہوگا. گرامی قدر حضرات، ہمارا کوئی سیاسی یا وقتی ایجنڈا نہیں ہے. ہمارے دوستوں نے، بزرگوں نے، علماء نے آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے کہ پیغام تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اور توارث کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے 14 صدیوں سے. ہمارے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات پر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دولت ہے اور جو ہمارے پاس ورثہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو بہت پرانا ہونے کے باوجود بوسیدہ نہیں ہے. اس کے اندر وہ تازگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فرمایا ہے آپ نے کہ نزل اللہ عبدا سمع مقالتی، یا اللہ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھنا جو میری بات کو سنیں، سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. تو آج جو بھی اس پروگرام میں آپ نے تازگی دیکھی، اتنے گھنٹوں سے آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ناظرین جو دور دراز ملکوں میں، یورپ میں، کئی 100 ممالک میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ آخر انسانی صحت اور اس کا جو تقاضا ہے طبائع کا، اس کے مطابق بھی طبیعتوں میں ایک پیمردگی پیدا ہو جاتی ہے بہت طویل پروگرام ہونے سے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ثنا خان حضرات نے حافظ صاحب سے لے کر نعیم اقبال صاحب تک اور سیف رسول شاہ صاحب تک، جنہوں نے بھی پڑھا دل سے پڑھا، اور اس سے ہر دفعہ محفل میں ایک تازگی آتی رہی ہے. علماء کرام نے جس انداز سے بیان فرمایا اس سے بھی ایک تازگی، اور یہ سلسلہ ہی تازگی کا ہے، کیونکہ ہمارے رب جل وعلا کی شان ہے کہ بغیر تغیر کے ایک تازگی، کل یوم ہوا فی شان. تو اسی کے جلوے ہوتے ہیں جو اہل حق کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. میں اس موقع پر صرف ایک پیغام پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے، کہ آج مذہب کو دہشت گردی کے ساتھ اور ٹیررزم کے ساتھ، انتہا پسندی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. یہ ہرگز غلط ہے. میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. میری زبان میں جو لوگ یہ پیغام سمجھ سکتے ہیں وہ دوسری زبانوں میں بھی لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ 1400 سال سے امت کا متوارث عقیدہ اور طرز، ان کا طریقہ چھوڑ دینے کی وجہ سے دنیا میں مذہب کے نام پر انتہا پسندی اور دہشت گردی یہ شروع کی گئی ہے. آج ہم پھر ملت کو میلاد ٹی وی کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین جب بھی محبت رسول کے ذریعے پیش کیا گیا تو دین نے ہمیشہ قوموں کو حیات دی ہے، موت نہیں دی ہے. مذہب، قرآن، سنت، شریعت یہ موت نہیں ہے، یہ صرف مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہی بہتری نہیں، بلکہ یہ اس دنیا کو بھی حسنہ بناتا ہے. کیونکہ ہمارے پیارے نبی کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. یہاں اگر دین کی نسبت سے کوئی دنیا میں بھی حسنہ مانگ رہا ہے تو اس کی دنیا بھی حسن ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی حسن ہوگی. یوں نہیں کہ یہ دنیا جہنم بنا دو اور آخرت جو ہے وہ حسن بن جائے گی، ایسا نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی کی یہی دعا ہے اور یہ قرآن میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہماری اس دنیا کو بھی حسن بنا، حسنہ بنا، اور ہماری آخرت کو بھی حسنہ بنا. اور یہ دنیا بھی حسنہ بنے گی کیونکہ میرے آقا کی دعا ہے، اور آخرت بھی انہی کی حسنہ ہوگی جن کے پیغام سے، جن کے انفاس نفیسہ سے یہ دنیا بھی حسنہ بنی ہے. انشاءاللہ ان کے کرم سے آخرت بھی حسنہ بنے گی، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے کہ محبت اس کا ذریعہ ہے، عظمت رسول اس کا ذریعہ ہے،
عزت رسول اس کا ذریعہ ہے، بلکہ اگر میں تفصیل سے کہنا چاہوں تو عزت رسول ہی نہیں، عزت رسول. ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے آقا تک اور اپنے آقا سے لے کر قیامت تک ہم ان تمام لوگوں کو جنہیں اللہ نے عزتیں دی ہیں ان کی عزتیں تسلیم کرتے ہیں اور قوم کو پیغام دیتے ہیں کہ عزت والوں کی عزت تسلیم کرنے سے دنیا سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے، دنیا سے انتہا پسندی ختم ہوتی ہے. توازن جس کا نام ہے وہ آتا ہی تب ہے جب رسول سے محبت آئے، اس لیے کہ یہ رسول ہی ہیں جو قوم کو معتدل بناتے ہیں. انہی کے توسط سے تو رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اس رسول کی برکت سے ہی تو ہم نے تمہیں توازن والی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے. آج روتے ہو اعتدال کدھر گیا؟ اعتدال ملے گا مدینے والے کے دروازے سے ملے گا. قوم کو آج بھی اگر توازن بگڑتا ہوا محسوس ہو تو اسے رسول اللہ کے دروازے پر آنا چاہیے. اسی لیے میلاد ٹی وی کا قیام کیا گیا ہے. یہ معتدل پیغام دے گا، یہ توازن پیدا کرے گا، عقائد میں بھی اعمال میں بھی توازن کے ساتھ ہم چلیں گے. اور قرآن کا پیغام ہی توازن، کیونکہ توازن کا نام ہی حسن ہے. حسنہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہے ہی توازن کا نام. اعتدال کا نام ہی حسن ہے. حسن کسی چیز کی انتہا کو بھی نہیں کہتے، نہ اس کی درجے سے کم کسی چیز کو حسن کہتے ہیں، نہ درجے سے بڑی ہوئی کسی چیز کو حسن کہتے ہیں. حسن نام ہی اعتدال کا ہے، اور عین اعتدال پر جس ہستی کو پیدا کیا گیا ہے وہ ہے جس کی تعریف رب نے یہ فرمائی انک لعلی خلق عظیم. وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے جانوں کے مالک ہیں. اور پیغام یہ دینا چاہتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ ہمارے اکابر نے یہ لکھا من لم یرا ولایت الرسول فی نفسہ لا یذوق حلاوت الایمان ولا یذوق حلاوت السنہ. دہشت گردی کے پرکالو، دنیا کو جس طرح آگ لگا رہے ہو، تمہارے پاس وہ اثاثہ ختم ہو گیا، ورثہ ختم ہو گیا جو بنیاد ہے دعوت دین کی. دعوت دین کی بنیاد یہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ کی حکومت اپنے دل پہ تسلیم نہیں کی اور رسول اللہ کو اپنی جان کا مالک نہیں مانا، لا یذوق حلاوت الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ بھی نہیں لے سکتا. ایمان زبان پہ رکھ کے بھی اس نے نہیں چکھا جس نے رسول اللہ کو اپنی جان کا مالک نہیں مانا. اور جس نے رسول اللہ کو اپنی جان کا مالک مانا، مجھے رب عرش کی قسم ہے وہ انتہا پسند نہیں ہوتا، وہ صاحب خلق عظیم بن جاتا ہے. کیونکہ صاحب خلق عظیم کی عطا اس کے شامل حال ہوتی ہے. یہ ہے نتیجہ اس بات کا کہ خود کو رسول اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اپنی جان کا مالک آپ کو سمجھ لیا جائے، یقین کر لیا جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے ایمان کی صورت میں اور اخلاق عظیمہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اور جہاں تک لوگوں کو بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت کرنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے، ہم بتائیں گے 1400 سال سے امت کا یہ ورثہ ہے. امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے صدیوں پہلے یہ لکھا، علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا کہ تعظیم النبی بجمیع انواع التعظیم امر مستحسن سوى الالوہیہ. ہمارے پاس وہ محکم قوانین ہیں قرآن و سنت کے کہ جس